بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالغفور سجاد ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. میرا ٹوٹل جو کلینکل ایکسپیرینس ہے وہ 21 سال کا ہے, اور گزشتہ 5-6 سال سے میں میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے ساتھ وابستہ ہوں, اور یہاں پہ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو ہے, اسپیشلی مسکولواسکیلٹل, جن کو آپ جوڑوں کے درد یا پٹھوں کا کھنچاؤ یا ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کہہ سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کو بھی, کیونکہ جتنا ہم ایڈوانس ان ٹائپ آف موبائل گیجٹس, لیپ ٹاپ, ہمارے آفس سیٹنگ, ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ گزرتا ہے, تو اس پوزیشن سے ہماری پوزیشن, ہمارے پوسچر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. ہمارے جو ہے وہ گردن کے پٹھوں پہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے, ہمارے ریڑھ کی ہڈی پہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے, ایون ہمارے جو نوجوان ہیں, ایون ہمارے جو بچے ہیں, وہ بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ان ساری جو پرابلم ہے, اس کا جو سولوشن ہے, ہمارے یہاں جو عام پبلک ہے ان سب کا سولوشن ڈھونڈتی ہے, یا تو وہ جاتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس, GP پریکٹس کے پاس. تو اگر آپ کے پٹھوں میں کھنچاؤ ہے, اگر آپ کے مہروں میں کوئی مسئلہ ہے, اگر آپ کی کوئی ڈسک سلپ ہوگی, اگر آپ کے جوڑوں کا درد ہے, تو پوری دنیا میں اس کا جو پہلا علاج ہے, جو کنسرن پرسن ہے, وہ فزیوتھراپی ہے. اگر فزیوتھراپی جو ہے وہ قدرتی طریقے سے علاج ہے, فزیوتھراپی میں نہ تو کوئی ادویات کا سہارا لیا جاتا ہے, نہ ہی کوئی بہت زیادہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, بلکہ آپ کا جو ہے وہ جو اسیسمنٹ ہے, جو آپ کو تشخیص ہے, وہ بھی جو ہے وہ بغیر کسی ٹیسٹوں کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور فزیوتھراپی جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا پرابلم ہے, اگر فزیوتھراپی جو ہے وداؤٹ اینی ادویات یا میڈیسن کے جو ہے اس پرابلم کو آپ کو ٹھیک کرے گی. فزیکل تھراپی عموماً جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ورزش ہے, ورزش سے مراد یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر انہیں بھگائے گا, اور عموماً اکثر ہماری فیمیل پیشنٹ ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم تو پورا دن گھر کا کام کرتے ہیں, یا میں جو ہے وہ کوئی میل پیشنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پورا دن واک بھی کرتے ہیں, شام کو مارننگ واک کرتے ہیں. ایکسرسائز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا دن بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. میں اگر پورا دن اس ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ کے پورا دن کام کرتا رہتا ہوں, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں. ایکسرسائز ایک تو وہ ایکسرسائز ہے, وہ ورزش ہے جو آپ اگر ایک صحت مند ہیں تو آپ ورزش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بیمار ہیں, بیمار اس ٹرم میں کہ آپ کا کوئی پٹھا کھنچ گیا ہے, آپ کو کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہے, آپ کو کمر درد ہے, اس کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ ایک فزیکل تھراپسٹ جو ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں بتا سکتا. جس طرح میڈیسن, ایک بندے کی میڈیسن دوسرے بندے کو آپ نہیں پرسکرائب کر سکتے, اسی طرح ایک پیشنٹ یا ایک آپ کو پرابلم ہے, اس کی ایکسرسائز ہم دوسرے پیشنٹ کو نہیں دے سکتے. ہر پیشنٹ کے لیے اس کی عمر کے حساب سے, اس کے کام کی نوعیت کے حساب سے, اس کی بیماری کے حساب سے ایکسرسائز کو یا ورزش کو الگ سے جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ پراپر ورزش کریں گے تو فزیوتھراپی طریقہ علاج کے اندر نہ تو آپ کو جو ادویات جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ لینی پڑیں گی, نہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا, بلکہ فزیوتھراپی سے آپ اس بیماری کو بالکل ختم کر سکتے ہیں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں. اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میکینیکل فالٹ ہے, اگر ہم اس کو میڈیسن سے اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کو درد محسوس نہیں کرنے دیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی موہرا روٹیٹ ہو گیا ہے, آپ نے اس موہرے کو اپنی جگہ پہ واپس لانا ہے, یا ڈسک کو اپنی جگہ پہ واپس لانا ہے, تو صرف میڈیسن اس کو واپس لائیں گے. یا اگر آپ کو کوئی پٹھا جو ہے وہ کھنچ گیا ہے, وہ چھوٹا ہو گیا, آپ کے جوائنٹ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو اس سے میڈیسن صرف آپ کو پین محسوس نہیں ہونے دیں گی. اس پٹھے کو اپنی حالت میں واپس لانا, اس جوڑ کو نرم کرنا, یا موہرے کو اپنی جگہ پہ واپس بٹھانا, وہ ایک فزیوتھراپی کا کام ہے. ہمارے ہاں عموماً جو نوجوان ہیں جو شوق میں جم جاتے ہیں اور جم میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, ہمارے ہاں اصل میں پروفیشنلز کی بہت زیادہ کمی ہے جو ٹریننگ پراپر لیتے ہیں. ہمارے نوجوان بہت سارے پیشنٹ ہمارے ہیں جو جم میں جاتے رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ اپنے کمر کو نقصان پہنچایا ہے, اپنے جوڑوں کو نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے. اسی طرح عام پبلک میں بھی یہی ہے. فار ایگزامپل آپ کو جوش چڑھا, آپ نے کہا میں نے بس اس ہفتے سے ورزش سٹارٹ کرنی ہے, اور پہلے دن ہی آپ جو ہے وہ 2 میل بھاگ گئے.
اب آپ کا جسم اس کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ نے ورزش بھی کرنی ہے تو آپ کے جسم کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور جب آپ پراپرلی جو ہے وہ اپنے جسم کو اس کے حساب سے تیار کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنے جسم کو اس کا جو ہے وہ عادی بنائیں گے تو آپ مستقبل میں ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے عموماً ایک اور چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، آج کل ماشاءاللہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے، نیٹ اویلیبل ہے، آپ اپنا پرابلم لکھتے ہیں نیٹ کے اوپر اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. ایک بہت زیادہ ٹرم ہمیں پیشنٹ کی کوئریز آتی ہیں، پیشنٹ ہم سے کہتے ہیں کہ کائروپریکٹر ہم نے کروانی ہے. کائروپریکٹر ایک پرانا طریقہ علاج تھا. کائروپریکٹر ہو گیا، آسٹیوپیتھی ہو گئی، جیسے بون سیٹر ہیں ہمارے یہاں جو پہلے کمہار کام کرتے تھے، یا پہلوان ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، جو جوڑوں کو بٹھاتے ہیں، وہ زور لگاتے ہیں. اب یہ سائنس چینج ہو گئی ہے. اب یہ جو ہے وہ جو فزیوتھراپی کی بیسک ایجوکیشن ہے وہ 5 سال کی، اس کے بعد ایم ایس ہے، پھر پی ایچ ڈی ہے. تو اب یہ جو ہے وہ ایک سائنس آ گئی ہے، اور سائنس کے اندر سارا کا سارا جو انحصار ہے وہ ایویڈنس پہ ہے، ریسرچ پہ ہے کہ اس کام کا، اس ٹیکنیک کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہے. اب لوگ ہمیں کیوری کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کائروپریکٹر کریں، آپ ہمیں اسپائن کو مینیپولیٹ کریں. کائروپریکٹر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ وہ اسپائن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ کی آوازیں آتی ہیں ٹک ٹک، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا اسپائن جو ہے وہ بہتر ہو گیا. ہماری فیلڈ کے اندر کائروپریکٹر ہماری 100 ٹیکنیک میں سے ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم مینیپولیشنز کہتے ہیں، جو کائروپریکٹرز وہ کرتے ہیں. ہر چیز کو ایک ہی اوزار سے یا ایک ہی ہتھیار سے ٹریٹ یا علاج نہیں کیا جاتا. اگر کوئی پیشنٹ مینیپولیشن سے ٹھیک ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا پیشنٹ بھی مینیپولیشن سے ٹھیک ہو. تو فزیوتھراپی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج جو ہے وہ دریافت کیا جائے، اور اس علاج سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے، نہیں ہو رہا تو دوبارہ تشخیص کی جائے. اگر آپ کی علاج کی تشخیص ٹھیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جو بھی علاج کیا جائے گا اس سے آپ کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں. ہمارے ہاں آج کل سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہے ہیں وہ اسپائن میں ڈسک کے پرابلمز آ رہے ہیں. اور ڈسک کے لیے جب آپ سرجنز کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ڈسک کو نکال دیا جائے. یاد رکھیں کہ ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص تناسب سے پیدا کی ہے. کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادتی ہے، اس چیز کی کمی ہے. اگر ایک دفعہ آپ کا آپریشن ہو جائے تو آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی نیگیٹو پریشرز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو جائے. ایک جگہ اگر آپریشن ہو چکی ہے تو وہ جگہ کبھی بھی دوبارہ اس طریقے سے واپس نہیں آ سکتی. ہاں بعض دفعہ مجبوریز میں ہمیں آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، جیسے آپ کا فریکچر ہو گیا ہے، آپ کو کوئی ٹیومر ہو گیا، آپ کو کوئی کینسر ہو گیا، آپ کو کوئی اور رسولی ٹائپ بن گئی ہے تو ڈیفینیٹلی. لیکن اگر آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹیو علاج موجود ہے، جیسے ہماری فزیوتھراپی میں ڈسک کا جو ہے وہ علاج موجود ہے. ہمارے پاس ایسی مشینیں ہیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو کھینچتی ہیں، اسپیس بناتی ہیں تاکہ ڈسک آپ کی واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے. ہمارے پاس ایسی لیزر تھراپیز ہیں، ہمارے پاس مینول ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر ہم اسپائن کو بالکل کھولتے ہیں اور مینولی اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک ایک مہرے کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ واپس بٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ ڈسک کو اپنی جگہ پہ واپس لائیں. ڈسک کو اپنی جگہ پہ واپس لانا، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایکسرسائز پیشنٹ کو بتانا تاکہ دوبارہ نہ ہو. یاد رکھیں اگر آپ ڈسک کا آپریشن کرواتے بھی ہیں تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو، نہ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو جو ہے دوبارہ یہ پرابلم نہ ہو. اگر کوئی ڈسک ایک وقت میں سلپ ہو جائے اس کے چانسز 4 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ دوبارہ بھی سلپ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو پٹے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ نارمل جو آپ کی کام کی روٹین ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسپائن پہ پریشر زیادہ نہ آئے. ایک اور کیس عموماً ہماری او پی ڈیز میں بہت زیادہ آتا ہے. ظاہر ہمارے والدین کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کا آپریشن کرواتے ہیں، نئے گھٹنے ڈالتے ہیں. میں اس پہ ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ کا کمرہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کمرے کے اندر آپ صرف دروازہ نیا لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پورے کمرے کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ اگر اپنے والدین کی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کا صرف ایک علاج نہیں ہے کہ آپ گھٹنا چینج کروا دیں. کیوں؟ آپ صرف گھٹنا چینج کر رہے ہیں، آپ ان پٹھوں کو چینج نہیں کر رہے. آپ جو ہے وہ اس پیشنٹ کے جو
جوڑ ہے اوپر اور نیچے، آپ جو کمر کے جو ان کے مسائل ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، صرف ایک جوڑ کو چینج کرنے سے ہاں وقتی طور پہ ان کا درد کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تو وہ پیشنٹ نہیں چل سکتا، چاہے آپ جس مرضی نوعیت کا گھٹنا جو ہے وہ چینج کروا دیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جو ہے وہ 8-10 لاکھ کا گھٹنا تو چینج کر دیتے ہیں، لیکن پیشنٹ کو وہ ایکسرسائز یا اس طرح ریکمنڈ نہیں کرتے ورزش کی طرح، تاکہ پیشنٹ ان گھٹنوں کا فائدہ مکمل طور پہ اٹھا سکے۔ اگر آپ فارن کنٹریز کے باہر ممالک کی بات کریں تو ان کے پاس بھی اٹس ناٹ اے فرسٹ چوائس کہ اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو آپ جوڑ جو ہے وہ تبدیل کروا لیں، بلکہ جوڑوں کے درد کے اندر سب سے پہلے فزیوتھراپی ہے، پھر آپ کی جو ہے وہ کچھ ایکسرسائز ہے، پھر اس کی مشینیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ یقیناً عمر کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے اس کو ہم 100% ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ ان جو درد کو اپنے روزمرہ کے کام میں اس میں کوپ اپ کر سکیں، اس کو ہم اوائڈ کر سکیں کہ آپ اپنے روزمرہ کام آسانی سے کر سکیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ گیجٹس استعمال ہوتے ہیں، ہم بہت ساری ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس اموبلائزرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسپلنٹس ہوتے ہیں، ان کی مدد سے واکنگ ایڈ کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو نارملائز کر سکتے ہیں اور اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں، جس کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیشنٹ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمارا تو آپریشن ہوا ہے، آپ تو ہم اٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو بہت سارے ایسے مریض ہیں جو آپریشن کے پہلے کافی حد تک چلتے پھرتے تھے، لیکن آپریشن کے بعد اس طرح جو ہے ان کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا۔ تو فزیوتھراپی اب وہ والی فزیوتھراپی نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ فزیوتھراپی کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں نئی آئی ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بھی اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو پٹھوں، جوڑوں یا کمر کے مسائل ہیں تو سب سے پہلے آپ فزیوتھراپی سے رابطہ کریں، اپنے قریبی فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں، ان سے کنسلٹ کریں، اپنی بیماری ڈسکس کریں، کیونکہ میڈیسن سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں اتنا آپ کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تھینک یو فار دا مرم جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ میں 5 days a week اویلیبل ہوتا ہوں۔ میری اپوائنٹمنٹ کا جو نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، آپ اس پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور میکس میں ہماری جو او پی ڈی سروسز ہے فرام 9 to 9 ایوننگ تک ہے، اور میں شام میں ہوتا ہوں، مارننگ میں میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوتا ہوں، لہٰذا میری اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ شام کو رجوع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ شام کو رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ شام کو رجوع کر سکتے ہیں۔